السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زبان کتاب الاصول الثلاثۃ وادلتها کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا درس آپ کے سامنے ہوا جس میں کتاب لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کے اس دوسرے درس میں ان کی اس لکھی گئی کتاب کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جو کہ عقیدے سے متعلق ہے۔ کتاب کا جو نام ہے الاصول الثلاثۃ وادلتها، تین اصول اور ان کی دلیلیں، تین بنیادی اصول۔ ان تین بنیادی اصولوں کو ذکر کرنے سے پہلے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور بنیادی باتیں ذکر کرتے ہیں، انہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ چنانچہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ سے آغاز کیا اپنی کتاب کا، پھر کہتے ہیں اعلم رحمت اللہ، اعلم رحمت اللہ، جان لو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ یہ خطاب کر رہے ہیں، جان لو، آپ سے، مجھ سے، سب سے، ہر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جان لو اس بات کو جو جاننے کی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، اس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جان لو۔ کیا جان لو؟ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، اس بات کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ ہر انسان پر، ہم میں سے ہر شخص پر 4 مسئلوں کا جاننا واجب ہے، لازم۔ 4 چیزوں کا جاننا لازم ہے کہ ہر انسان کے پاس وہ 4 چیزوں کی معلومات ہو۔ کیوں لازم ہے اور کیوں واجب ہے؟ جب آپ غور کریں گے ان کی باتوں پر اور انہوں نے جو دلیل پیش کی کہ اس دلیل کی وجہ سے وہ 4 باتیں ہر انسان کے علم میں ہونی چاہیے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہے گی کہ پوری زندگی کا خلاصہ وہی 4 باتیں، پوری زندگی کا خلاصہ۔ پہلی چیز الاولی، ذکر کرتے ہیں کہ وہ 4 میں سے پہلی چیز العلم، علم ہے۔ اور علم سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز علم حاصل کرنا۔ کس چیز کا علم حاصل کرنا؟ اس کی وضاحت انہوں نے کی، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، علم حاصل کرنا اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری۔ یہ جو پہلے مسئلے کے تحت انہوں نے یہ بات کہی، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری کہ بندوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کے بارے میں معلومات رکھیں، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے، اللہ کے کیا کیا نام ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے۔ یہ جو اسماء، جو نام ہے، یہ صرف نام ایسے ہی نہیں ہے، حقیقی طور پر اگر ان ناموں کے معنی اور مفہوم پر ایک عام انسان بھی غور کرے، جو معنی ہے ان کا اور جس معنی کی لفظ متقاضی ہے، جو راز پنہا ہے، چھپے ہوئے ان معنوں کے اندر، تو آنکھوں سے آنسو بن جائے۔ ایک دیہاتی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون حساب لے گا، حساب کون لے گا؟ ان کو جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین۔ اور جب یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، تب کہتے ہیں فکر کی کوئی بات نہیں، وہ تو رحمان، وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت تو جوش مارتی ہے، تو اس کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو آدمی جب ان الفاظ، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، ان کی حقیقت کو جانے گا، پہچانے گا، تب ایسا حسن ظن اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھے خیالات، اس کی حقیقی معرفت، اللہ کے بارے میں صحیح معلومات اس کو مل سکیں گی۔ اور اس تعلق سے بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین کے ناموں کے معنی، مطلب کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آدمی ایک کتاب لے اور اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سوئے، دیکھیے اس کی علم میں اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
تو انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے ناموں کے ذریعے، کیا کیا نام ہیں، اور ان ناموں سے ہم نے جانا اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ قہار ہے۔ اگر ہم ایک ایک نام کو جانتے جائیں اور اس کے معنی مطلب کو سمجھتے جائیں تو ہمیں معلومات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پاس۔ ہمیں اللہ کے ناموں کا علم نہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ ہوا بندہ مایوس ہو گیا۔ اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جو بہت زیادہ گناہ کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جب بندے کو اس بات کا احساس ہوگا، اور سارے لوگوں کی یہ بات کہ گناہوں میں زندگی گزر گئی، اب بچا کیا؟ اب تو گناہ ہوتے رہیں گے، انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہونا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ کا راستہ، رجوع کا راستہ، مغفرت اور بخشش کا راستہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے۔ تو گناہوں کا انبار لگتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کے پاس رجوع کریں اور گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اللہ رب العالمین اتنی ہی مغفرت اور بخشش لا کر آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت اس کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے، اس کی نشانیوں کے ذریعے، تو اس کی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں، انہما آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو بڑی نشانیاں۔ آج کیا کریں ان نشانیوں میں سورج اور چاند پر غور کریں۔ سورج دن میں روشن ہوتا ہے، وجعلنا سراجا وقاجا، اللہ رب العالمین کا چمکتا ہوا چراغ ہم نے بنایا ہے دنیا کے لیے۔ یہ سورج بے معنی مطلب تو نہیں کہ نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دن میں نکلنے کے لیے مقرر کیا کہ دن میں نکلے، اور میرے بندے وجعلنا النہار معاشا، دن کو میں نے جو وقت روزگار بنایا، کام کرنے کا ٹائم اور وقت بنایا، اس دن کی سورج کی روشنی میں دن کے اندر اپنے کاموں کو انجام دے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ محنت کریں۔ تو سورج یہ الگ ٹپ نہیں چل رہا ہے، چاند کا یہ نظام، یہ لائٹیں تو آج کے زمانے کی ایجاد ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ اسی چاند کی روشنی میں رات گزارا کرتے تھے، اسی چاند کی روشنی میں لوگ پڑھتے تھے، اسی چاند کی روشنی میں لوگ جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ ایک نظام کے تحت۔ اور جب بندہ غور کرتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں ایک معمولی چیز، ہمارا یہ چھوٹا سا موبائل، ایک چھوٹا سا ڈیوائس ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، اور اگر اس نظام میں معمولی سی گڑبڑی ہو جاتی ہے تو لاکھوں کا یہ موبائل بیکار ہو جاتا ہے، لاکھوں کا یہ موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے دنیا کا جو نظام، سورج کا نکلنا، ڈوبنا، چاند کا نکلنا اور غائب ہونا، جب یہ چھوٹی سی چیز موبائل جیسی کوئی معمولی سی چیز اپنے سے نہیں چل سکتی ہے، لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنتیں کی، تب جا کر اس طرح کا سامان ہمارے سامنے وہ پیش کر سکے۔ تو سورج تو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، چاند تو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کیا ایسے ہی چل رہا ہے بغیر کسی نظام کے؟ آدمی جب ان چیزوں پر، اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو بغیر اس بات میں یقین کیے، بغیر اس بات کو مانے کہ کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے وہ اس سسٹم کو، اس نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے ذریعے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ذریعے، کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے ایک اناج کا دانہ ہم تک پہنچنے تک کتنے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، آدمی اگر اس پر غور کر لے تو آدمی کو اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ تو نعمتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پہچان کی جا سکتی ہے، کائنات کے مظاہر کے ذریعے۔ یہ پہاڑ، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا کیل کی طرح، زمین میں بطور کیل ہے تاکہ زمین اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت، ایسی معرفت جس سے اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو۔ جب ہم کسی چیز کو دنیا کے اندر، ہم نے سماج کے حساب سے کسی مثال بول لے، جب آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی ہے، تو وہ ایک عجیب قسم کا روح، ایک عجیب قسم کا دبدبا، ڈر آپ کے دل میں رہتا ہے اس کے تعلق سے، گرچہ وہ عزت کے ناحیے سے ہو،
عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، لیکن آدمی جو ہے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا. جو اپنے استاد کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے کھل کے بات نہیں کر پاتا. تو اس طرح کے مراحل آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی عظمت جب دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ کی حقیقی معرفت اللہ انسان کو حاصل ہو جائے، تو وہ خشیت کا تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کے احکامات کی تعظیم کہ اللہ نے یہ حکم دیا، اس کو بچانا ہے، اس کو کرنا، اس کو انجام دینا. راستے کھلتے اور انسان ان کو انجام دیتا ہے. تو ایسی معرفت اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ایسی معلومات جس سے بندہ اللہ کا مراقبہ، یہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا ایک حصہ ہے، تعبد اللہ کا انک ترا، تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ دے. آدمی کو جب یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی عبادت کروں، تو اس کی خشوع خضوع، اس کی تعظیم، اس کے احترام کا، اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا. آدمی سوچے اگر یہ نہیں ہو سکتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ اس احساس کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دنیا میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ پڑوس میں بیٹھا کوئی شخص میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے، تو آگے اپنی نماز اور ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے. تو سوچئے جب اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی حقیقی معرفت دل میں بیٹھ جائے گی اور یہ احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا. تو ایسی معرفت، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی محبت ایمان کی روح ہے. اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کیسا؟ اللہ کی محبت ایمان کی روح ہے. اگر بندے کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے تو اس کی حیثیت بلا روح کے ایک مردہ جسم کی طرح. اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں، یہ سارا جسم بے سود ہے، بیکار، مردہ ہے. زندگی کے باوجود اس پر جو ہے مردگی چھائی ہوئی ہے، مردہ جسم ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت محض دعوے سے نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی محبت کرتا ہوں، بلکہ جو باتیں ذکر کی گئی کہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، دنیا میں جو مظاہر پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے متعلق معلومات، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ان سے حاصل ہوتی ہے. بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کی معرفت میں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات. اللہ کو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. وہ السمیع البصیر، کوئی چیز نہیں. آدمی کسی بھی چیز کو کتنا اہم سمجھ لے، کتنا بھی اونچا مقام و مرتبہ دے لے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. یہ حقیقی معرفت ہوئی چاہیے. آج دنیا کے اندر ہم اور آپ بخوبی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ رب العالمین جیسا درجہ کس کس کو دے کر بیٹھے. کوئی قبر والے کو، کوئی فرش والے کو، کوئی عرش والے. مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو درجہ دے رکھا ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات. اور دوسری چیز جو اسی میں ذکر کی کہ علم میں معرفت النبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات. یعنی ایسی معرفت، ایسی معلومات آپ کے بارے میں یہ آپ کو ان تمام امور کی، ان تمام چیزوں کی تصدیق پر وہ معلومات، آپ کا وہ علم ابھارے جن کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا کہ آپ کا ساتھی تو کہتا ہے کہ ہم راتوں رات گئے، اسراء اور معراج کیا، راتوں رات واپس آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا محبت کہتے میرے ساتھی؟ کہا ہاں میرے سچ میں، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی تردد کے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ وہ سچ ہے. اگر انہوں نے کہا تو برحق ہے، اسی لیے ان کا نام صدیق پڑا، تصدیق کی انہوں نے فوری طور پر. تو ایسا ایمان، ایسی معرفت، ایسی معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو جائے کہ آپ بغیر کسی تردد کی کہا کہ نبی کی طرف سے تو سچ ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. جو ایسی معلومات جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ابھارے، ان کی سنتوں کی پیروی پر ابھارے، اتباع سنت پر ابھارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص متابعت پر کہ صرف آپ کی پیروی کرنی، اس بات پر ابھارے. آپ کے قول کے سامنے، آپ کی بات کے سامنے، آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے سامنے کسی بھی قول، کسی بھی طریقے کو وہ اہمیت نہ دیں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کی سنت کو دوسروں کے طریقوں، دوسروں کے اقوال کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اور بسا اوقات دوسروں کے اقوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ترجیح دیتے ہیں،
انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت، صحیح معلومات حاصل نہیں۔ انہیں حقیقی طور پر انہیں نبی کی معرفت ہوتی تو وہ ایسا جرم عظیم ہرگز نہ کرتے، کیونکہ جسے یہ معرفت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں جن کی اطاعت واجب ہے اور نافرمانی ان کی نہیں کی جا سکتی۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کی پرستش نہیں کی جائے گی، عبادت نہیں کی جائے گی، آپ نبی ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کی جائے گی، آپ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے قول کے سامنے دوسروں کے قول کو پیش کیا جائے، آپ کی بات کو رد کر دیا جائے، دوسروں کی بات کو لے لیا جائے؟ اور ایسے قواعد، ایسے ضابطے لوگ بناتے ہیں کہ جن ضابطوں کی زد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لاتے ہیں کہ دیکھیں یہ قاعدہ ہے اور نبی کی سنت ایسی ہے، یہ نبی کی سنت یہاں نہیں چل سکتی، قاعدے پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ ایسے قاعدوں کو ہم دھول کے برابر نہیں سمجھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرنے کے لیے بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین سے ذات کے طور پر محبت کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ شرعی طور پر، ان کی ذات سے نہیں محبت ہے، اللہ سے ذاتی طور پر، لیکن نبی سے محبت ان کی شریعت کی وجہ سے ان سے محبت ہے۔ تو نبی کی جو محبت ہے، نبی سے جو محبت ہے وہ اللہ کی خاطر ہے۔ محبت اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے، آپ جیسے مستشرقین میں آپ تاریخ پڑھیں گے، بہت سارے مستشرقین نبی کو پسند کرتے، نبی سے محبت کرتے، کیوں؟ کیونکہ یہ عبقری شخصیت تھی۔ جب ان کی تاریخ انہوں نے پڑھی کہ عبقری شخصیت تھی، مختصر تھے، 23 سال کی مدت میں آپ کی کایا پلٹ دی جنہوں نے، تو یہ تو عبقری شخصیت ہے۔ اتنے فالوور دنیا بھر کے اندر ان کے پائے جاتے ہیں، یہ تو بڑی شخصیت ہے، عبقری شخصیت ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، ان کی یہ محبت کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ کی رسالت، آپ کی شریعت کی وجہ سے ہوگی، اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہوگی۔ اور سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی۔ اس میں تیسرا نقطہ جو علم کے ضد میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، معرفت الدین الاسلام بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ دین اسلام کو جاننا۔ دین اسلام ہماری شریعت، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب کو جو دین دیا گیا دین اسلام کی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دیا گیا، سارے ارکان کو جو دین دیا گیا نبیوں کو دین اسلام ہی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام جو دیا گیا یہ ناسخ ہے، بقیہ تمام شریعتوں کو اس شریعت محمدیہ نے ختم کر دیا۔ اب صرف عمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، اس کو جاننا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا لازم ہے، اتنا علم کہ جس علم کی وجہ سے وہ اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق اتنا جاننا ہر مسلمان پر۔ زندگی کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے بیان کیا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کی شریعت کے نظام ضابطہ یہ دستور دین اسلام کی صورت میں دیا۔ اب اگر ہمیں زندگی کا جو بھی قدم بڑھانا ہے اس قدم کو بڑھانے سے پہلے ہمیں دین شریعت کی وہ معلومات ہونی چاہیے کہ اس قدم کو بڑھانے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، حج کرنا حج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کا طریقہ معلوم۔ ایسے جتنے احکامات ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، تجارت ہے تجارت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت تجارت کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو آخری چیز کہ دین اسلام کی معرفت، دین اسلام ہی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے علم کے شان۔ تو تین باتیں علم کے اندر، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی معلومات، نبی کی معرفت، نبی کی معلومات، اور دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کے تعلق سے معلومات۔ یہ پہلی چیز ہے، 4 چیزوں میں سے یہ پہلی چیز علم ہے جو ہر ایک کے پاس، ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کا جاننا، جس کی معرفت ہر مسلمان پر ضروری ہے، وہ ہے العمل بھی، کہ آپ کو جو علم ملا اس پر عمل کریں۔ جو بھی علم آپ کے پاس شریعت کا جتنا علم ملا ہے اس پر عمل کریں۔ بغیر عمل کے زندگی نہیں، بغیر عمل کے زندگی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ذمہ داری دی کہ تمہیں جا کر دنیا میں عبادت کرنا،
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और देखेगा, आजमा रहा, इम्तिहान ले रहा कि तुम में से अच्छा अमल कौन करने वाला, जिस मकसद के लिए भेजा उस मकसद में सबसे अच्छा तुम में से कौन है। और उसके लिए एक ज़ाब्ता दिया दीन इस्लाम की सूरत में, शरीयत मुहम्मदिया की सूरत में, लो ये ज़ाब्ता और इस पर अमल करो। तो दीन इस्लाम की जो भी मारिफत, दीन इस्लाम का जो भी इल्म आप तक पहुंचे, कुरान और सुन्नत का जो भी इल्म आप तक पहुंचे, उस पर अमल करना लाजिम हो जाता। ये दूसरा पॉइंट है चौथे पॉइंट में से। तीसरी चीज कि आपको जो इल्म मिला, आपने जिस पर अमल किया, आप उस इल्म और अमल की तरफ लोगों को दावत दें, लोगों को बुलाएं। लोगों को दावत आपके पास जितना इल्म है उसी हद तक देना है। कुल्लुकुम राहिन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल होगा। आप घर के सरपरस्त में, आप बाप हैं, घर में जो अफराद हैं उनसे मुतालिक आपसे सवाल होगा कि आपको शरीयत की चीज मालूम थी, आपके घर में बेपर्दगी हो रही थी, आपके घर में बेहयाई हो रही थी, आपके घर में शरीयत की बुखारी के काम हो रहा था, आपकी पाबंदी में लोग ऐसा कर रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं? पहले कौन की हो लोग आया, आपको मालूम थी ना शरीयत की बात, कुरान की ये आयत मालूम थी आपको, हदीस का एक टुकड़ा आपको मालूम था, तो आपने रोका क्यों नहीं? आपने तबलीग क्यों नहीं की अपने घर के अंदर? तो तबलीग का ये जो मरहला कि दीन की इल्म को पहुंचाना, दावत देना है इल्म की, इल्म दीन की तरफ, उस पर अमल करने की तरफ दावत देना है, ये अपने दायरे कार में जितना इल्म है और जो दायरा कार है आपका, जहां तक आप काम कर सकते हैं वहां तक ये आपको काम करना है। बल्लिगू अभी वलो कालत है। चौथी चीज, चौथी बात जो जिक्र की इन्होंने, अस्सब्र अलल अज़ाफ़ी, आप इल्म हासिल करें, उस पर अमल करें और फिर उस इल्म और अमल की तरफ लोगों को दावत दें। तो इल्म हासिल करने में भी तकलीफ है, इल्म ऐसे ही मिलता, इल्म हासिल करने में भी तकलीफ, ये भी इल्म हासिल करने की एक शक्ल है और उसमें भी लोगों को तकलीफ। बहुत से लोगों को दिल नहीं चाहता बैठना, लेकिन आदमी जबर करके बैठा है कि नहीं, दीन की बात है सुनना चाहिए कुछ ना कुछ, दिल पर जबर करके बैठा है, तो जो तकलीफ हो रही है इसलिए अमल करने में, अमल में सब्र, फजर की नमाज ठंडी के मौसम में गर्म बिस्तर छोड़कर उठना, ठंडे पानी से वुज़ू करके 5 जमात नमाज पढ़ने के लिए आना, तो आपको इल्म हुआ कि फजर की नमाज फर्ज है, 5 नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ना लाजिम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आप अपने उस इल्म पर अमल करने के लिए इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मस्जिद आ रहे और किसी तरीके से दावत दे रहे इल्म और अमल की तरफ। किसी को आपने कहा, बताया कि कपड़ा जो है रखने से ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखना हराम है। किसी को आपने बताया कि आपने ये जो बाल कटिंग कर रखी है इस तरीके से शरीयत ने इससे मना कर रखा है। किसी को आपने बताया कि आप तो दाढ़ी इस तरीके से रखे हैं, शरीयत ने इससे मना किया। तो ये जो दावत की बात, दीन की जो बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या सुनने वाला आपकी बात फिर भी सुन लेगा? जरूर नहीं। हो सकता है वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, जबान खराब हो, आपको डांट दे, आपको मार दे, आपको गाली दे दे, आपको बुरा भला कह दे, कुछ भी हो सकता है। कितने अंबिया इकराम दीन की दावत की वजह से कत्ल किए गए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत में बयान किया कि अंबिया को जमीन में गाड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता, 2 टुकड़े, उनके गोश्त पर लोहे की कंघियों से नोचा जाता, इसी दीन की दावत के नतीजे में। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कितने वाक़ियात अपनी जिंदगी में और मदनी जिंदगी में कितने सहाबा गुस्से से कत्ल किए गए। ये सारी चीज कत्ल, ये सारे जराइम क्यों हो रहे थे? सिर्फ दीन की दावत के नतीजे में। क्यों सहाबा वो सलफ़ सालिहीन कत्ल कर रहे, लोग जो है उनको कत्ल कर रहे, क्यों? क्योंकि वो दीन की दावत दे रहे। तो ये जब दावत का मरमला आएगा, आप इल्म हासिल कर रहे हैं उसमें तकलीफ है, अमल कर रहे हैं उसमें तकलीफ है, और जब दावत का मरमला आ रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। अशद्दुन्नासि बलाअन अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया, सबसे ज्यादा तकलीफ है अंबिया को, सुम्मल अमसल फल, फिर जो उनसे करीब पर। बगैर तकलीफों की जिंदगी नहीं, बगैर तकलीफों की जिंदगी नहीं। तो जब आप दावत का फरीदा आपने किया, इल्म हासिल करने में, अमल करने में, दावत देने में आपको तकलीफें आएंगी। इसीलिए चौथा नुक्ता बयान किया, अस्सब्र अलल अज़ाफ़ी, कि इस राह में सब्र करना, अस्सब्र अलल अज़ाफ़ी, इस राह में जो तकलीफें आए, जो मुसीबतें आए, जो परेशानियां आए, इल्म हासिल करने में, अमल करने में, दावत देने में, उन तमाम परेशानियों पर सब्र करना है, जिसमें पाबंद के साथ डटे रहना। इन 4 बातों का, इल्म हासिल करना, अमल करना, दावत देना और सब्र करना, ये 4 बातों का जानना और इन पर अमल करना हर एक पर जरूरी। इल्म हासिल करना सब पर, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना जरूरी।
جو علم حاصل ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ علم نہیں رہے گا, آپ اس کے مجرم بن جائیں گے. اور پھر جو علم ملا آپ کو اس کو آگے تک پہنچانا ضروری, اور جو پہنچا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اس میں جو تکلیف ہے اس پر صبر کرنا ضروری. اور اس کی دلیل جو 4 باتیں بیان کی گئیں, اس کی دلیل قرآن مجید, اور دلیل قوله تعالی, اللہ رب العالمین کا فرمان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, زمانے کی قسم. قرآن مجید پورا اللہ رب العالمین کا, لیکن قرآن مجید کی ہر بات کو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر نہیں بیان کیا. ہم اور آپ باتیں کرتے ہیں, کیا ہر بات پر قسم کھاتے؟ نہیں, کسی خاص بات پر قسم کھاتے. کسی کو سامنے والے پہ یقین دلانا تو قسم کھا کر بات کرتے ہیں. قرآن مجید کی ہر بات اہم ہے, اللہ کی ہر بات اہم ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں کو قسم کھا کر بیان کیا تاکہ ان باتوں کی اہمیت بڑھ جائے, لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بات مزید اہمیت کی حامل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین قسم کھا کر بیان کر رہا, والعصر, زمانے کی قسم. زمانے کی قسم, اللہ کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے, لیکن بندوں کے لیے حکم ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھائے. من کان حالفا فلیحلف باللہ ولیصمت, جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہو وہ اللہ کی کھائے یا اپنی زبان بند رکھے. تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. کہتے ہیں قسم اور جواب قسم, کس بات پر اللہ نے قسم کھائی؟ ان الانسان لفی خسر, یقینا انسان, تمام انسانیت سراسر گھاٹے اور نقصان. کیسے نقصان؟ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ بڑا ہوتا ہے, کام کاج کر رہا ہے, کام ہی کرنا ہے نا, کرتا محنت کرتا یہاں تک کہ موت آ جاتی. اب دنیا کے اندر کام کرتا رہا, تھکتا رہا, یہاں تو تھکاوٹ کا شکار ہوا, پریشان ہوا, کچھ بھی ہو جائے پریشان حال رہا, اور مرنے کے بعد اگر اس نے اس دنیا کی زندگی کو شریعت کے مطابق اس نے نہیں گزاری ہوگی تو آخرت میں تو بڑی پریشانی ہے. تو اس طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے کا سودا وہ کر رہا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل الناس یغدو, کہ ہر انسان جو ہے صبح سویرے نکلتا تجارت کرتا ہے, جیسے ہم نکلتے ہیں کام کاج کے لیے, ہر کوئی نکلتا ہے کام کاج کے, کل الناس یغدو, ہر کوئی نکلتا ہے. فمعتقوها او مغبقوها, بائع نفسه, اپنے نفس کو پیش کرتا ہے منڈی میں, اپنے نفس کو پیش کرتا ہے. فمعتقوها او مغبقوها, تو یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے, نیک اعمال کر کے جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے, اور موبقوها, یا برائیوں میں ملوث ہو کر اپنے نفس کو جو ہے جہنم کے حوالے کر دے. تو روز کا معمول انسان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو انسان خسارے میں, انسان کو جو نقصان فوری طور پہ نظر آتا ہے, آدمی اس سے بچنے کا پورا اہتمام, پوری کوشش کرتا ہے. پوری انسان کو معلوم ہے کہ اوپر سے گروں گا تو ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے, نہیں گرے گا, نہیں کودے گا, معلوم ہے اس کو. لیکن یہ خسارہ, یہ آدمی شریعت پر نہیں چل رہا تو بڑا خسارہ ہوگا, کیونکہ سامنے نہیں, ظاہر میں نہیں. تو انسان فائدہ فوراً چاہتا ہے, نقصان اگر فوراً دکھ رہا تو آدمی اس سے بچے گا, اگر نقصان فوراً نہیں دکھ رہا ہے تو ظاہری فوائد کو لے لے گا اور جو باطنی نقصان ہے اس کو چھوڑ دے گا. تو دین پر عمل نہ کرنے کا نقصان دنیا میں ہے اور آخرت میں ہے, لیکن اتنا فوری طور پر وہ نقصان نظر نہیں آتا, بلکہ دین کی مخالفت کرنے کے بجائے بہت سارے فائدے دکھنے لگتے ہیں. آدمی سودی کاروبار کر رہا تو دیکھ رہے تو بڑا منافع ہو رہا ہے, بڑے پیسے آ رہے ہیں اس لائن میں, تو بظاہر بہت سارے فائدے دکھنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسان تو خسارے میں, وہ خود سے سمجھ رہا ہے فائدے میں, لیکن انسان خسارے میں ہے. اب انسان اگر اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے, جیسے ڈاکٹر ایک نسخہ دیتا ہے, اس میں کچھ گولیاں ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ دیا اور اس نسخے میں 4 گولیاں ہیں. ان 4 گولیوں کو آدمی استعمال کرے گا تو نجات ملے, اس خسارے سے بچ سکے گا. اگر آدھا ادھورا دوا کھائے گا تو کام نہیں آئے. وہ 4 کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, سب سے پہلی چیز ایمان. الا الذین آمنوا, خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لائے. اور ایمان بغیر علم کے نہیں, ایمان بغیر علم کے نہیں ہے. تو اصل یہ علم ہے کہ علم ہے تو ایمان لا رہا ہے, علم نہیں ہوگا تو ایمان کیسے لائے گا؟ تو یہ علم کی دلیل ہے. جو پہلی چیز جو ذکر کی گئی علم, یہ علم کی دلیل ہے. اور دوسری چیز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کی. آپ علم کی, ایمان کی تعریف پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمل کرنا بھی علم میں شامل ہے. عمل کرنا بھی علم میں, اور باللسان, زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ,
زبان سے کہنا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق، تسلیم، یقین ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، عمل بالارکان، اور اپنے ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو عمل بھی ایمان میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے عمل کو وعملوا الصالحات الگ سے ذکر کیا تاکہ اس بات کو سمجھ لیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کہہ دیں گے آمنا، ہم ایمان لائے، اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، آدمی کو اس بھٹی میں جانا پڑے گا۔ تو دوسری چیز عمل، وتواصوا بالحق، اور تیسری چیز آپس میں حق کی وصیت۔ حق کیا ہے؟ پورا کتاب و سنت، دین کا علم جتنا آپ کو مل جائے، حق جتنا مل جائے آپ اس کو پہنچائیے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گھر والوں میں۔ وتواصوا بالحق، آپس میں حق کی وصیت۔ اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین۔ تو چاروں چیزیں آ گئی، علم بھی آ گیا ایمان میں، عمل بھی آ گیا عمل الصالحات میں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، دعوت آ گئی، اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، صبر کرنا بھی آ گیا۔ تو چاروں چیزوں کی یہ دلیل ہے، اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ کیا پوری زندگی؟ ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، دعوت دینا ہے، اور جو تکلیفیں آئے اس راہ میں ان تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا خلاصہ اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اصل کتاب سے اصول ثلاثہ، تین بنیادی اصولوں کے ذکر کرنے سے پہلے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا۔ اور یہ سورت کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے تعلق سے کہتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی تشریح کے لیے حدیثیں اللہ رب العالمین نے نازل کی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری دلیلیں، اتنے ثبوت، اتنے براہین اللہ نے نازل کیے، اگر یہ سب نہیں نازل کرنا الا هذه السورہ، سوائے اس سورت، صرف اسی سورت العصر 2 لائن کی، 3 آیتوں کی، 103 نمبر کی چھوٹی سی سورت اللہ نازل کر دیتا، کہتے ہیں لکفت، تمام جن و انس کی بھلائی کے لیے یہ سورت کافی اور شافی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس سورہ عصر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک برتاؤ نقل کیا، ایک عمل نقل کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کان رجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 لوگ ملتے، لم يتفرقا، وہ لوگ جدا نہیں ہوتے، کب تک؟ الا علی ان یقرأ احدهما علی الاخر سورۃ العصر الی آخرها، یہاں تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر آخر تک پڑھ کر سنانے دیتا۔ جب ملتے 2 صحابی تو سورہ عصر ایک شخص دوسرے کو پڑھ کر سناتا، ثم یسلم احدهما، جو ان میں سے ایک سلام کرتا اور جدا ہوتے۔ سوچی، پورا قرآن ہے لیکن صحابہ مل رہے تو سورہ عصر پڑھ کر سنا رہے، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ سورۃ العصر بڑی اہمیت کی حامل ہے، پورے دین کا خلاصہ، پوری زندگی کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے کہ ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، جو معلومات اس کی دعوت دینا ہے اس علم و عمل پر، اور جو تکلیف ہے اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ بغیر تکلیفوں کے یہ راہ آپ نہیں چاہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہو کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی عظیم صورت کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور اس کی بنیادی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔